مکمل ناول آتش عشق، رائٹر ہے سائرہ خان صاحب بھی آپ کے بھائی کو سزا دلوانا چاہتی ہے اور آپ اسے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ بڑے صاحب کا حکم ہے، اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ملازم سر جھکائے بولا تو روشنیہ خان کو لگا کچھ غلط سن لیا۔ وہ قاتل لڑکا سبکتگین قریشی کا بھائی تھا۔ وہ یہ حقیقت قبول کرنے سے قاصر تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس روشنیہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ملازم کی بات پر سبکتگین قریشی لب بھیج گیا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ کیا بات ہے سبکتگین صاحب؟ میں پاگل تھی جو آپ پر بھروسہ کر کے کل سے آپ کی جانب ہیلپ کی منتظر تھی، مگر آپ تو میری کال تک نہیں ریسیو کر رہے تھے، اور کرتے بھی کیوں؟ آپ تو اس ساری کہانی کے ڈائریکٹر ہیں نا۔ ایک جانب میرا ساتھ دینے کا ڈرامہ کرتے تو دوسری جانب اپنے بھائی کو بچا رہے تھے۔ دکھ اور بے چینی سے روشنیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بکھر آئے تھے۔ سبکتگین قریش کا دل مزید بوجھل ہونے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنا چاہے، مگر روشنیہ اس کا ہاتھ جھٹک کے باہر جانے لگی۔ روشنیہ میری بات سنو پلیز۔ سبکتگین قریشی نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ تمہاری طرح میں بھی اصل گنہگار کو سزا دلوانا چاہتا ہوں، مگر میں بھی بے بس ہوں، لیکن تم یقین رکھو مجھ پر، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ روشنیہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ مگر صاحب، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ اب کہ وہ دھاڑا تو ملازم سر جھکائے رفو چکر ہوا۔ سبکتگین قریشی گہرا سانس لیتے روشنیہ کی جانب بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے روشنیہ اسے گھورتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہاں آپ کے بھائی کے لیے ایک سزا ایک معصوم لڑکی کو مل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کوشش کریں گے؟ روشنیہ اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی۔ سبکتگین قریشی نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ میں جانتا ہوں عالیہ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ کوشش کے باوجود میں یہ نکاح نہیں رکوا سکا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں زیادہ عرصہ عالیہ کو وہاں رہنے نہیں دوں گا۔ فی الحال تم گھر جاؤ اور مجھ پر پورا یقین رکھو۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے یقین دلواتا ہوا بولا تھا۔ روشنیہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا، پھر دھیرے سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ کہاں لے کر آئی ہو تم مجھے؟ عالیہ مہندی لگانے والی کو دیکھتے پریشانی سے بولی تھی۔ یہ گاؤں کے بیچ میں بنا ایک کھنڈر نما سا گھر تھا۔ یہ مہندی لگانے والی اچانک وہاں آئی تھی اور بنا مہندی کے نکاح کرنے پہ خواہ مخواہ ڈرامہ کیا۔ پھر عالیہ کے ہاتھ دھلوانے کے بہانے وہاں کے پچھلے راستے سے نکلی اور اب یہاں لے آئی تھی۔ بجائے عالیہ کی بات کا جواب دینے کے وہ باہر جانے لگی۔ سنو، کہاں جا رہی ہو مجھے چھوڑ کے؟ عالیہ نے اسے پکارا، مگر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ عالیہ پریشانی سے اس کے پیچھے جانے لگی، مگر وہاں داخل ہوتے حیات خان کو دیکھتے اس کے قدم وہیں جمے گئے۔ آپ؟ اس نے حیرت سے حیات خان کو دیکھا۔ ہاں میں۔ تم تو اتنی آسانی سے مجھے بھول کر کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، مگر میں تمہیں کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کی جانب بڑھتا وہ مبتسم لہجے میں بولا، جبکہ صورتحال سمجھ آتے ہی عالیہ کے اوزان خطا ہوئے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ عین نکاح کے وقت مجھے اغوا غائب کر کے آپ جانتے بھی ہیں وہاں کیا ہنگامہ ہو رہا ہوگا؟ مائی گاڈ! وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلنے لگی۔ کیا ہنگامہ؟ مثلاً؟ بجائے اس کی پریشانی سمجھنے کے وہ نارمل انداز میں بولا۔ عالیہ نے غصے سے اسے دیکھا، جو آج بلو شلوار قمیض میں تھا۔ ہر رنگ میں اس کی وجاہت مزید آشکار ہوتی تھی۔ عالیہ نظریں جھکا گئی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت واپس جانا ہوگا، ورنہ سبکتگین کو سزا دے دیں گے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ باہر جانے لگی، مگر حیات خان نے اس کا بازو تھام کے واپس کھینچا۔ سبکتگین کی فکر میں خود کو کیوں داؤ پر لگانا چاہتی ہو؟ اس کی لڑزتی پلکوں کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا، محبت میں محبوب کی فکر نہ ہو تو ایسے لوگوں کو محبت بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پہلی بار ڈائریکٹ حیات خان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ دھیمے سے بولی، جبکہ اس کے منہ سے سبکتگین قریشی کی محبت کا دم بھرنا حیات خان کے سینے پر خنجر سا چلا گیا۔ رائٹ! خود کو سنبھالتا وہ گہرا سانس لے کر بولا، صحیح کہا تم نے، محبت میں محبوب کی فکر بھی ضروری ہے، اس لیے میں تمہیں کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہوں اس مشکل گھڑی میں؟ عالیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں نا ہم دونوں کے خاندان کے بیچ کی جنگ، پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ جانتی تھی محبت نہ ملنے کی اذیت، اس لیے وہ حیات خان کو یہیں روک دینا چاہتی تھی۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے عالیہ قریشی، میرا مقصد تمہیں حاصل کرنا اور سارے مسئلے ایک سائڈ پر رکھو، اور اس وقت تمہیں بچانا ضروری ہے، باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے۔ حیات خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں دیکھ کر اسے یقین ہو رہا تھا کہ وہ عالیہ قریشی کا اعتماد جیتنے لگا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے انتہائی قریب تھا۔ ساری رات عالیہ کی تلاش میں گزر گئی تھی، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چلا، اس مہندی والی کا وہ گاؤں کی تھی یا نہیں۔ سبکتگین قریشی ساری رات جاگ کر کچھ دیر پہلے سویا تھا، جب دھڑ دھڑ کے ساتھ دروازہ بجا۔ ذہن بیدار کرتے اٹھ کھڑا ہوا، ڈور کھولا تو سامنے لطیف صاحب کھڑے تھے۔
عالیہ تو گھر سے بھاگ چکی ہے۔ اب تم بتاؤ، تم نکاح کرو گے یا خاندان کی کوئی اور لڑکی دیونی میں؟ وہ سرخ آنکھوں سے بولا۔ سبکتگین نے افسوس اور بے بسی سے انہیں دیکھا جو لڑکیوں کو ہی کمزور اور بے بس کرنا جانتے تھے۔ میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، مگر آپ یہ مت سوچیے گا کہ ایسے آپ اصل قاتل کو بچا لیں گے۔ جلد میں شارق کو بھی سزا دلواؤں گا اور یہ نکاح بھی ختم ہوگا۔ سرد لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ لطیف قریشی نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا۔ سبکتگین قریشی ولد لطیف قریشی، ملالہ شیخ ولد حنیف شیخ کو باوز 1 لاکھ حق مہر آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی کے الفاظ سبکتگین قریشی کی سماعتوں میں کسی شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ دنیا کا پہلا دولہا ہوگا جسے کچھ دیر پہلے سوتے ہوئے اٹھا کے کہا گیا کہ فوراً اٹھ کے نکاح کرو۔ آئی کانٹ لیو ود آؤٹ یو۔ میں جلد تمہیں اپنے گھر کی زینت بناؤں گا۔ تو میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی ہو روشنیاں۔ سبکتگین قریشی کے دل و دماغ میں وہ سب یادیں امڑ رہی تھیں۔ دوست، وہ وعدے یاد آ رہے تھے جو اس نے روشنیاں سے کیے تھے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے آپ مجھے اپنی دوغلی محبت کے جال میں پھنسا کر چھوڑ دیں گے؟ روشنیہ کی شرارتی آواز اس کے آس پاس گونجی۔ سبکتگین قریشی کی آنکھوں کے سامنے جالا چھانے لگا۔ قاضی کے الفاظ پھر اس کے کانوں میں پڑے۔ بولو سبکتگین۔ لطیف قریشی کی روبدار آواز گونجی تو اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ قبول ہے۔ قاضی نے 3 بار الفاظ دہرائے جسے وہ اپنے دل کو بے دردی سے رونتے ہوئے قبول کر چکا تھا۔ حویلی میں مبارکباد کا شور اٹھا۔ کل تک کنوارا سبکتگین قریشی لمحوں میں ہی کسی کا شوہر اور 2 بچوں کا باپ بن گیا تھا۔ یہ نکاح کرنے کے لیے وہ انتہائی مجبور اور بے بس تھا۔ مگر کیا یہ بات وہ روشنیہ کو سمجھا پائے گا؟ زمین کو گھورتا وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ قریشی ہاؤس میں سب مرد حضرات اس نکاح سے پرسکون تھے سوائے سبکتگین قریشی اور خواتین کے۔ لطیف قریشی نکاح کے بعد ملالہ کو سبکتگین کے کمرے میں بھیجنے لگے۔ یہ میرے کمرے میں نہیں رہے گی۔ سبکتگین قریشی یوں ہی بیٹھا زمین کو گھورتا ہوا سر نیچے دیے بولا۔ بمشکل وہ دھیمے سے بول پائے۔ یہ تمہاری بیوی ہے، اب پھر کہاں رہے گی؟ سب کے سامنے اس کی بدتمیزی پر لطیف قریشی گرراہ کے بولے تھے۔ یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میرے گلے کا توق ہے جو زبردستی آپ نے مجھے پہنایا ہے۔ اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، پہلی بار ان کی آنکھوں میں دیکھتا، سرخ جلتی آنکھوں سے بولا تھا۔ لطیف قریشی نے سر جھٹکا، پھر ملالہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ بہتر یہی ہے کہ اب حقیقت کو قبول کروں۔ تمہارا بھائی ابھی نہ سمجھے۔ اس سب کا حل یہ نکاح ہی تھا۔ لطیف قریشی پشت پر ہاتھ باندھے بے لچک لہجے میں بولے تو سبکتگین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس کی غلطی کی سزا اسے اب نہ دی گئی تو وہ سمجھدار ہونے کے بعد بھی بار بار یہ غلطی کرے گا۔ پھر کیا کریں گے آپ؟ کس کو قربانی دینے پر مجبور کریں گے آپ؟ ان کے سامنے آ کر وہ دھیمے مگر سلگتے لہجے میں بولا۔ لطیف قریشی غصے سے اسے گھورتے رہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتے، ملازم اندر آیا۔ صاحب، عالیہ میڈم کا پتہ چل گیا ہے۔ ملازم کی بات پر وہ دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ کہاں ہے وہ آوارہ لڑکی؟ لطیف قریشی کے الفاظ وہاں کھڑی خواتین اور سبکتگین قریشی کے دل پر خنجر کی طرح لگے، مگر وہ ضبط کیے ملازم کی جانب بڑھا۔ کیا پتہ لگا ہے؟ ملازم کو دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ انہیں حویلی کے حیات خان کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ ملازم کی بات پر سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ کیا اس نیچ کی اتنی ہمت ہمارے گھر کی لڑکی کو لے گیا؟ لطیف قریشی ضبط کھوتے دھاڑے تھے۔ چلو ہمارے ساتھ۔ سب ملازمین اور گارڈز کو اکٹھا کرتے وہ لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکلے تھے۔ خواتین عالیہ کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگیں، جبکہ سبکتگین قریشی ساکت کھڑا تھا۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ حیات خان کیوں لے گیا عالیہ کو۔ وہ اس روز یونی میں اسے اور روشنیہ کو ساتھ دیکھ چکا تھا، تو کیا اس بات کا بدلہ لے رہا تھا وہ یا کچھ اور؟ ملالہ کے کمرے میں آ کر اپنا لال دوپٹہ بیڈ پر پھینک کر جو آئینے میں دیکھا، وہ بڑی عمر کی مگر حسین عورت تھی۔ میک اپ سے اس کا چہرہ مزید اچھا ہو رہا تھا۔ میں بہت جلد تمہیں اپنی جانب راغب کر لوں گی سبکتگین قریشی آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ عالیہ نے آنکھیں کھول کر اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھا جہاں ایک چارپائی اور صندوق کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ رات حیات خان نے اس کے لیے کھانا بھجوایا، پھر وہ اسے یہاں بند کر کے جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ساری رات عالیہ نے بے چینی اور پریشانی میں گزاری۔ کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی۔ کچھ پل بعد وہ پھر اس کے سامنے تھا۔ عالیہ کمبل ہٹاتے اپنی پیشانی مسلتی اٹھ بیٹھی، لرزتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر پلکیں جھکا کر اسے دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چہرہ چھپا گئے۔ حیات خان کے چہرے پر تبسم بکھرا۔ مجھے گھر بھجوا دیں، سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ یوں ہی اس کے کھیڑی میں چھپے پیروں کو دیکھ کر بولی۔ حیات خان ایک قدم آگے بڑھایا۔ عالیہ کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں۔ تمہارے گھر والوں کو تمہاری فکر ہوتی تو کبھی بنی کے لیے تمہیں پیش نہ کرتے۔
میں ہرگز تمہیں موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا۔ اس کی جانب بڑھتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتا، عالیہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو کس لیے میری اتنی فکر ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی حیرانگی کا اظہار اس کے سامنے کر گئی۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ پھر سے نظر جھکا گئی۔ سبکتگین کے سامنے وہ بے باکی سے اپنی زبان چلا لیتی تھی، مگر اس شخص کے سامنے وہ بمشکل بول پاتی تھی۔ شاید جو حیات خان کی آنکھوں میں قندیلیں تھیں، وہ سبکتگین قریشی کی آنکھوں میں کبھی نہ دکھائی دی تھیں۔ جبکہ اس کی بات پر حیات خان کے لب پھر مبتسم ہوئے۔ میرے خیال سے تم کل خود اس کا جواب دے چکی ہو، جب تم محبت میں محبوب کی فکر کرنے کی بات کر رہی تھی۔ وہ دھیمے سے بولا تو عالیہ کا دل کر لانے لگا۔ وہ پھر اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ چلیں اب میرے خیال سے اب میری جگہ کوئی اور لڑکی بنی ہو چکی ہوگی، یا پھر سبکتگین کو ہی سزا مل چکی ہوئی۔ چہرہ پھیرتی وہ سختی سے بولی، بخشیں گے تو نہیں تمہیں بھی؟ تمہارے گھر والے؟ بہتر ہے تم میرے پاس ہی رہ جاؤ، وہاں نکاح ہو چکا ہے، کیوں نہ یہاں ہمارا ہو جائے؟ وہ شرارت سے بولا تو عالیہ نے کاٹ تار نظروں سے اسے دیکھا۔ نکاح تو نہیں، ایسے چھپ کر نکاح کرنے کے جرم میں جنازہ ضرور ہو جائے گا ہمارا۔ عالیہ دب کے بولی۔ حیات خان مسکرا دیا، خیر ایسے چھپ کر نکاح کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں میں، جو کروں گا وہ قریشی تو کیا پورا گاؤں دیکھے گا۔ یکدم اس کے لہجے میں تلخی گھلی تھی۔ عالیہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے، پہلے ہی حالات خراب چل رہے تھے، اوپر سے اس کی دھمکیاں نہیں ختم ہو رہی تھیں۔ چلو۔ اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ کر وہ پلٹ کے باہر نکلا تو عالیہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ ابھی وہ کھیتوں کے بیچ میں ہی تھے کہ دھڑ دھڑ فائرنگ کی آواز گونجی تھی۔ عالیہ نے گھبرا کے یہاں وہاں دیکھا۔ حیات خان کی نگاہ فوراً چوکنا ہوئی، اپنے ساتھ وہ عالیہ کو لیتا جھکا تھا۔ گولی عالیہ کے وجود کے اوپر سے گزرتی حیات خان کے کندھے میں پیوست ہوئی تھی۔ عالیہ نے خوف سے سر اٹھا کے اسے دیکھا جو لب بھیجے درد برداشت کر رہا تھا۔ عالیہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں، وہ شخص اسے بچاتے بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ عالیہ قریب کہیں سے سبکتگین قریشی کی آواز گونجی تو عالیہ فوراً کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے کھیتوں کے بیچوں بیچ سبکتگین قریشی کھڑا تھا۔ سبکتگین کو دیکھ کر عالیہ فوراً اس کی جانب بھاگی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا عالیہ؟ سبکتگین کو اسے صحیح سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی تھی۔ عالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو۔ سبکتگین قریشی اس کی کلائی تھام کے وہاں سے جانے لگا۔ حیات خان نے مسکراتی زخمی نظروں سے عالیہ کو دیکھا تھا، جس نے سبکتگین قریشی کے ساتھ جاتے پیچھے پلٹ کے دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ نہیں آیا میڈو ساول تے کو دکھڑے سنا ہونا۔ سبکتگین قریشی چپ چاپ لان میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ جلتی آنکھیں اور نیلی ابھرتی رگیں اس کے ضبط کی گواہ تھی۔ عالیہ کو وہ واپس لے آیا تھا اور کسی کو بھی اسے کچھ کہنے سے منع کر دیا تھا۔ موبائل رنگ ہونے لگا۔ اس نے ایک نظر ٹیبل پر رکھے موبائل پر خانم کے نام پر نگاہ ڈالی، پھر چہرہ موڑ کے آسمان کو دیکھنے لگا۔ یہ پہلی بار نہ تھا، وہ کب سے روشنیہ کی کال یوں ہی اگنور کر رہا تھا۔ کال بند ہو کر ایک بار پھر آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا ٹیبل کی جانب آیا اور کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ مدھم بوجھل سی آواز روشنیہ خان کو بے چین کر گئی۔ سبکتگین کیسے ہیں آپ؟ وہ بھی مدھم لہجے میں بولی۔ ناٹ ویل۔ وہ چمکتے تاروں کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بوجھل آواز سن کر روشنیہ کا دل بھی بوجھل ہونے لگا۔ کیا ہوا؟ نکاح ہو گیا عالیہ کا؟ روشنیہ کو یہ وجہ لگی اس کی پریشانی کی۔ نہیں ریئلی؟ مطلب عالیہ بچ گئی؟ اب کہ روشنیہ کی آواز میں چہک آئی تھی۔ سبکتگین کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا حقیقت کا پتہ چلنے کے بعد اس کی آواز میں یہ چہک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں جانتی تھی آپ اپنا عہد ضرور پورا کریں گے، وہ مسکراتی آواز میں بولی تھی۔ زندگی میں ہم سب عہد پورے نہیں کر پاتے روشنیہ، کچھ عہد محض سولی پر لٹکے رہ جاتے، مدھم لہجے میں بولا تھا۔ روشنیہ کچھ الجھی۔ کوئی بات نہیں، جتنا ہو سکے ہمیں اتنی تو کوشش کرنی چاہیے۔ بنا اس کے دل کا حال جانے وہ مسکرا کے بول رہی تھی۔ بائی دی وے کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے آپ؟ روشنیہ نے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتا سبکتگین اسے کوئی جواب روشنیہ کو باہر سے دادا جی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی تھی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، جلدی سے کہتی وہ کال کٹ کر گئی۔ باہر آئی تو سامنے حیات خان کندھے پر پٹی باندھے کھڑا تھا، جبکہ دادا جی اسے غصے سے گھور رہے تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی تھی حیات خان کو نکاح کا نہ پتہ چلے، مگر اسے نکاح کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ عین ٹائم پر پہنچتے اسے وہاں سے نکلوا بھی دیا تھا اور خود پر اب گولی بھی کھا کر بیٹھا تھا۔ صبح ہی لطیف قریشی ان کی حویلی داخل ہوئے تھے اور دھمکیاں دے کر گئے تھے
تم کی اس عمر میں مجھے خوار کرنا چاہتے ہو، دور رہو اس لڑکی سے۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے، دادا جی دھاڑ کر بولے تھے، جبکہ حیات خان کو کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ والد میرے لیے محض ایک لڑکی نہیں، دادا جی آپ نہیں جانتے، اس لیے مجھے اسے حاصل کرنے سے مت روکیں۔ رخ موڑے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، آواز میں نہ جانے کون سے درد ہلکولے لے رہے تھے۔ روشنیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ عالیہ قریشی کے عشق میں مبتلا تھا؟ تم جو کرنا چاہتے ہو میں ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ تمہاری شادی صرف روشنیہ سے ہوگی، دوسری کوئی صورت نہیں، دادا جی بھڑک کے بولے تھے۔ دوسری صورت میری موت ہوگی، مدھم لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جسے پیار گناہ ہے لوگو، میں کر بیٹھا مینوں مار دیو، مردے مردے میں آکھاں گا، مینوں یار دا کرن دیدار دیو۔ دن یوں ہی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ سبکتگین نے اب تک روشنیہ کو اپنے نکاح کا پتہ لگنے نہ دیا تھا۔ وہ شاعری کو کم وقت کی سزا دلوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد یہ نکاح بھی خود ختم ہو جانا تھا۔ حیات خان نے انتہائی کوشش کے بعد دادا جی کو تیار کر لیا تھا۔ اب وہ قریشی ہاؤس رشتہ لے کر جانے کو تیار تھے۔ عالیہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ رات گہری سیاہ ہوتی جا رہی تھی، جبکہ دل انتہائی بوجھل تھے۔ زندگی میں کبھی وہ سب بھی ختم ہو جاتا جو کبھی ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ کچھ خواہشات اور امنگیں بس دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ جب حقیقت کا وار ہمارے وجود پر لگتا ہے، ہمیں ہر حال میں نہ چاہتے ہوئے بھی سب قبول کرنا پڑتا ہے۔ اتنی تکلیف سبکتگین قریشی کو اپنے نکاح کی نہیں ہو رہی تھی جتنی عالیہ کو ہو رہی تھی۔ اس کی خوشی کے لیے اس نے خود کو قربان ہونے کا سوچ لیا تھا، مگر کیا فائدہ ہوا؟ حیات خان نے ساری کہانی پلٹ دی۔ سوچتے سوچتے عالیہ کو حیات خان کا خیال آیا تو دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کی والہانہ نگاہیں، آنکھوں کے پیام، اس کا جذبات سے گندا لہجہ، اس کا عشق کا اظہار کرنا، سوچتے سوچتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ دل کی دھڑکنوں نے مزید شور کیا تو دل پر ہاتھ رکھ کے اٹھ بیٹھی۔ وہ صرف اسے بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے یہاں سے لے گیا۔ وہ انتہائی عزت سے اسے رکھا، اور وہ چاہتے تو محبت کا دعویٰ کرتے اسے مجبور کر کے اسے زبردستی نکاح کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کیا۔ وہ اسے اپنانا چاہتا تھا، مگر عزت سے۔ حیات خان میں ضرور تمہیں اپنا ہمسفر چنوں گی، کیونکہ ایک تم ہی تو ہو جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہو۔ مسکرا کے سوچتی وہ لمحوں میں فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک عرصے سے سبکتگین قریشی کی یک طرفہ محبت میں تڑپتے دل کو اب چاہے جانے کے احساس نے دل کو پرسکون کر دیا تھا۔ عالیہ فریش ہو کر نیچے آئی تو خواتین کو پریشان پایا۔ کیا ہوا ماما، سب ٹھیک ہے؟ خدیجہ بیگم نے اسے دیکھا۔ خان حویلی سے تمہارا رشتہ آیا ہے، وہ جتاتے ہوئے بولی تو عالیہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ان کے دادا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم دونوں، اور انتہائی عزت سے اسے رکھا، اگر وہ چاہتا تو محبت کا دعویٰ کرتے اسے مجبور کر کے اسے زبردستی نکاح کر سکتا تھا۔ حیات خان میں تمہیں ضرور اپنا ہمسفر چنوں گی، کیونکہ ایک تو تم ہی ہو جو مجھ سے سچی محبت کرتے ہو۔ مسکرا کے سوچتی وہ لمحوں میں فیصلہ کر چکی تھی۔ ایک عرصے سے سبکتگین قریشی کی یک طرفہ محبت میں تڑپتے دل کو اب چاہے جانے کے احساس نے دل کو پرسکون کر دیا تھا۔ عالیہ فریش ہو کر نیچے آئی تو خواتین کو پریشان پایا۔ کیا ہوا ماما، سب ٹھیک ہے؟ خدیجہ بیگم نے اسے دیکھا۔ خان حویلی سے تمہارا رشتہ آیا ہے، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولی تو عالیہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ان کے دادا یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں کی خواہش ہے۔ ماں کی بات پر عالیہ کو مزید حیرت ہوئی۔ حیات خان کے سامنے تو اس نے کبھی حامی نہیں بھری تھی، پھر وہ کیسے اسے بیچ میں شامل کر سکتا تھا؟ بتاؤ، جواب دو۔ اب کہ امامہ بیگم بھی اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، اس کے ڈیڈ لطیف قریشی اور سبکتگین دادا جی کو رخصت کرتے ڈرائنگ روم سے باہر آئے تھے۔ تینوں کی نظریں اس پر تھیں۔ وہ چور سی بنتی نگاہ جھکا گئی۔ کیا جواب دیا آپ نے انہیں؟ امامہ بیگم شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا جواب دینا تھا ہم نے؟ ان کی ہمت کیسی ہوئی ہماری دہلیز تک آنے کی؟ صاف صاف کہہ دیا میں نے، آئندہ یہ غلطی مت کریں۔ وہ لطیف صاحب پشت پر ہاتھ باندھے غرور اور غصے سے بولے۔ میرا خیال ہے ہم ایک بار عالیہ سے پوچھ لینا چاہیے، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رشتہ دونوں خاندانوں کے بیچ سرد جنگ ختم ہونے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ سبکتگین قریشی عالیہ کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حنیف قریشی بھی اب غصے سے بولے تھے۔ کیوں نہیں چچا جان، کتنے سال ہو گئے
اس نام نہاد دشمنی کا پرچار کرتے، جس کی وجہ سے آج تک مجھے سمجھ نہ آئی۔ اگر وہ خود دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور رشتہ داری بھی جوڑنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ سبکتگین قریشی عزت چھوتا بولا۔ میرے خیال سے سبکتگین ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حیات خان عالیہ کو لے گیا تھا مگر اس نے کوئی مس بیہیو نہیں کیا۔ ہمیں ضرور ایک بار سوچنا چاہیے۔ امامہ بیگم شوہر کے سامنے دھیرے سے بولی، جھجکتے ہوئے جو انہیں گھور رہے تھے۔ بتاؤ عالیہ، کہ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اگر نہیں تو ہم کچھ سوچیں۔ سبکتگین عالیہ کے پاس آتے اس سے پوچھنے لگا۔ عالیہ کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ باقی سب کی توجہ بھی اس کی جانب تھی۔ حیات خان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تو عالیہ کے ہاتھ پسینے سے نم ہونے لگے۔ اس کا مطلب ہے وہ ایک سمجھدار انسان۔ بتاؤ کیا تمہیں اعتراض ہے؟ سبکتگین نے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ عالیہ دھیرے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ جانتی تھی اب کیا ہنگامہ ہونے والا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم بلیک میل کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ حنیف قریشی سبکتگین کو دیکھتے دھاڑے تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہا چچا جان۔ اگر عالیہ بھی ایسا چاہتی ہے تو آپ لوگوں کو کیوں اعتراض ہے؟ یا یہ کہیں آپ یہ دشمنی نسل در نسل چلانا چاہتے ہیں؟ وہ چیخ کے بولا۔ ٹھیک ہے، اگر سب یہ چاہتے ہو تو پھر یہی صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا، اس شادی کے بعد عالیہ کا اس گھر سے کوئی تعلق نہ رہے گا۔ لطیف قریشی نے ایک فیصلہ سبکتگین قریشی پر مسلط کر چکے تھے، جس وجہ سے وہ 2 دن سے ناراض تھا۔ اس لیے انہوں نے بیٹی کی یہ بات ماننے میں عافیت جانی مگر ساتھ شرط بھی رکھ دی۔ اپنا فیصلہ سناتے وہ وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ وہاں کھڑے تمام نفوس سناٹے میں تھے۔ خان حویلی میں مثبت پیغام بھجوا دیا گیا تھا، جس کے بعد دونوں گھروں میں شادی کی پرزور تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ خان حویلی کے اکلوتے وارث کی شادی تھی۔ دادا جی کوئی کمی نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ قطار سے چلتی لاتعداد ڈیکوریٹ کاروں کے بیچ حیات خان کی اسپیشل کار واضح تھی۔ وائٹ پھولوں سے ڈیکوریٹ کشادہ مہنگے ترین ہال میں حیات خان عالیہ کا ہاتھ تھامے سامنے کیمرہ مین کو دیکھتے ریڈ کارپٹ پہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا تھا۔ دل و دماغ آج اپنی فتح پر انتہائی مسرور تھے۔ مجھے تیری وفائیں تحفے میں خدا دے، جنت ہے وہ دنیا جس میں تو میرا ہے۔ آنکھوں میں کامیابی کی بھرپور سرشاری تھی۔ امامہ بیگم اور ختیجہ بیگم نے بارات کو اچھے سے ویلکم کرتے بٹھایا تھا۔ روشنیہ نے بھی ہر تیاری میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ اس کے دل میں سبکتگین قریشی کا مقام مزید اونچا ہو گیا تھا، جو ہر کسی کا بھلا سوچنے والا شخص تھا۔ اسے یقین تھا وہ جلدی دادا جی کو اس کے لیے تیار کر لے گی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ حیات خان بیچ میں سے نکل چکا تھا۔ ریڈ اور گرین کلر کے پٹھانی لباس میں تھوڑی پر 3 ٹیکے لگائے وہ بارات کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ سبکتگین قریشی مسکراتا ایک پلیٹ سے پھول کی پتیاں اٹھائے آگے بڑھا اور سامنے آتی روشنیہ پر نچھاور کی۔ روشنیہ کے لبوں کے ساتھ براؤن آنکھیں بھی مسکانے لگیں۔ کیسی لگ رہی ہوں میں آج؟ اس نے دادا جی کے اصرار پر یہ پٹھانی لک اپنایا تھا۔ سبکتگین مسکرا دیا۔ خوبصورت تو وہ مجھے بعد میں لگا، پہلے مجھے اس سے محبت ہوئی تھی۔ آنکھوں میں قندیلیں روشن لیے اس نے شعر پڑھا۔ روشنیہ کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی، پھر ایک دم اسے یاد آیا وہ تو اس سے ناراض تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ مسکراہٹ سمیٹ کر وہ فوراً چہرہ پھیر گئی۔ تو میں کون سا آپ سے بات کر رہا ہوں؟ میں تو بس آپ کو دیکھنے آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ مسکراتا ہوا مزید ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ اوہ، تو مجھے دیکھنے کا ٹائم مل گیا آپ کو؟ وہ چڑھ کے بولی۔ جب بھی وہ اسے کال کرتی اکثر ہی وہ اٹینڈ نہ کرتا تھا، اور جب اپنی مرضی ہوتی گھنٹوں اس کا دماغ کھاتا۔ بالکل، تمہیں دیکھنے کو تو میں ہر حال میں ٹائم نکال لیتا ہوں، مبتسم سا کہتے اس نے روشنیہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، جو اس نے فوراً پیچھے کر لیا۔ اچھا بتاؤ کیسے دور ہوگی یہ ناراضگی؟ وہ اب دھیمے سے ہنس کے بولا۔ ایسے نہیں ہوگی، پہلے آپ مجھے سلمان خان کی طرح سانگ سنا کر دکھائیں سب کے سامنے۔ سوچ سمجھ کے فرمائش آئی تھی۔ کون سلمان خان؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا۔ آپ سلمان خان کو نہیں جانتے؟ روشنیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں بس روشنیہ خان کو جانتا ہوں۔ جب سے اسے دیکھا ہے کچھ اور جاننے اور سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ وہ مسکرا کے بولا تو روشنیہ کی ضبط کی ہوئی مسکراہٹ پھر ابھر آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شرما کے چہرہ جھکا گئی۔ سبکتگین قریشی نے مبتسم ہوتے اس کا یہ روپ اپنی نظروں میں بسایا، جبکہ دور کھڑی 2 آنکھوں نے جلتے ہوئے یہ منظر دیکھا۔ حیات خان کی گاڑی حویلی کا کشادہ لان پار کرتی آ کر رکی تھی، مگر عالیہ کو یہ دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوئی کہ پوری حویلی میں سناٹا سا تھا۔ جتنی بارات لانے میں شان و شوکت دکھائی گئی تھی، اس کے مطابق تو حویلی کو جگمگاتا ہوا ہونا چاہیے تھا۔
حیات خان سارے رستے خاموش سا تھا۔ ایک بار بھی اس نے عالیہ کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی جیسے کار رکی، وہ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر اندر سے باہر نکل گیا۔ روشنیا کی گاڑی بھی دادا جان کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ روشنیا نے حیران حیات خان کو دیکھا، جس نے اپنی نئی نویلی دلہن کو ساتھ لے جانا ضروری نہ سمجھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی عالیہ کی گاڑی کے پاس آئی اور اس کی میکسی سنبھالے اسے باہر نکالا اور حیات خان کے کمرے میں لے آئی۔ 2 کمرے تھے، مگر سمپل کمرہ دیکھ کر عالیہ کے ساتھ روشنیا کو بھی جھٹکا لگا۔ یہ کیا، حیات خان نے اپنا کمرہ ڈیکوریٹ نہیں کروایا؟ روشنیا اپنی حیرت چھپانا چاہی، پھر سر جھکا۔ جھٹکا، تم آرام سے بیٹھو، حیات خان آتے ہی ہوں گے۔ روشنیا نے مسکرا کے عالیہ کو چھیڑا، مگر عالیہ کنفیوز ہو چکی تھی، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ روشنیا باہر چلی گئی، جبکہ عالیہ کی چھٹی حص اب مسلسل بے چین تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، دونوں کی نظریں ملی۔ ہمیشہ والی قندیلیں آج اس کی آنکھوں میں بجھی ہوئی تھیں، جبکہ عجیب وحشت زدہ آنکھیں عالیہ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بے اختیار اس کی نگاہ جھکا لی۔ چلو، سنجیدگی سے کہتے اس کی کلائی تھام کے کھڑا کیا۔ کہاں؟ عالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہیں جہاں تمہیں ہونا چاہیے، سرد لہجے میں کہتا وہ اس کی کلائی تھامے باہر نکلا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ حویلی کے لمبے کوریڈور سے گزرتا جا رہا تھا۔ کتنی بار عالیہ کی میکسی پاؤں میں الجھی۔ کچھ دیر میں وہ حویلی کے بیک گراؤنڈ کے بنے صحن میں داخل ہوا، جہاں ایک خاتون تخت پر زیورات سے لدی ہوئی مغرورانہ سے انداز میں بیٹھی تھی۔ حیات خان نے عالیہ کی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی اس عورت کے قدموں میں گری تھی۔ عالیہ کو جلتی آنکھوں سے دیکھتے وہ غم و غصے سے بولا تھا، جبکہ عالیہ کا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔ صرف اتنا کہنا تھا، یوں مان توڑا نہیں کرتے۔ گہری ہوتی رات میں یہ سب پرسکون سو رہے تھے، سوائے حنیف قریشی کے لاؤنج میں۔ یہاں سے وہاں چکر لگا کر وہ انتہائی بے چین تھے۔ برسوں پرانی دردناک یادیں سینہ چھلنی کر رہی تھیں۔ حنیف، کیا ہوا؟ تم سوئے کیوں نہیں اب تک؟ لطیف صاحب وہاں آتے بھائی کو پریشان دیکھ کر بولے تھے۔ پتہ نہیں بھائی صاحب، دل بہت بے چین ہے۔ ماضی میں ہوئے واقعات کا بدلہ اگر ان لوگوں نے عالیہ سے لیا تو وہ آپ کے مجرم کی اولاد حاضر ہے۔ دھیمی آواز میں سر جھکائے بولے تو لطیف قریشی کے تاثرات سخت ہوئے۔ یہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس لڑکی کے بارے میں اب سوچنے کی، اس نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ غصے اور بے رخی سے بولے تھے۔ وہ میری بیٹی ہے بھائی صاحب، اور وہ نہیں جانتی کوئی بات، ہمیں اس کی شادی وہاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حنیف قریشی زمین کو گور رہے تھے۔ تم کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ حیات خان اسے اپنی مرضی سے لے کر گیا ہے، سب بہتر ہی ہوگا، جاؤ جا کر سو جاؤ اب۔ لطیف صاحب غصے سے انہیں ٹوکتے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ حنیف قریشی بے چین سے وہیں ٹہل رہے تھے۔ عالیہ نے خالی خالی نظروں سے سامنے تخت پر بیٹھی خاتون کو دیکھا، جن کے نقوش حیات خان سے بے تحاشا مشابہ تھے۔ عالیہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حیات خان کی ماں ہے۔ آؤ لڑکی، بہت خوشی ہو رہی ہے حنیف قریشی کی بیٹی کو اپنی ملکیت میں دیکھ کر۔ خالہ بیگم تکیے پر ٹیک لگاتے سیدھی ہوئی۔ جانتی ہو تمہارا باپ کتنا بے غیرت آدمی ہے؟ وہ عالیہ کو دیکھتی ہوئی نفرت سے بولی، جبکہ حیات خان اب عالیہ کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ آسمان پر روشن چاند کو گھور رہا تھا۔ عالیہ کی سوچیں مفلوج تھیں، بس اتنا سمجھ آ چکا تھا وہ استعمال ہو چکی ہے۔ خاندان اور قریشیوں کی جنگ۔ وہ چپ چاپ گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے زمین کو دیکھنے لگی کہ خالہ بیگم مزید اس کی جانب جھکی تھی۔ تمہارے باپ نے مجھے اپنے گھر میں لے جا کر برباد کر دیا، میرے شوہر کو جیتے جی مار دیا۔ 18 سالوں سے وہ موت سے جنگ لڑتے کومے میں پڑا ہے۔ زہر خند لہجے میں بولتی وہ سیدھی ہوئی، مگر فکر مت کرو، میں تمہارے باپ جتنی ظالم نہیں ہوں۔ میں تمہیں اذیت دوں گی، مگر اس سے کم، جتنی تمہارے باپ نے ہمیں دی تھی۔ عالیہ کی آنکھیں زخمی ہونے لگی۔ وہ آج تک نہ جان پائی تھی دونوں خاندانوں کی دشمنی کا کیا راز تھا۔ اب بھی خالہ بیگم کی باتوں سے اسے بس اتنا سمجھ آیا تھا کہ زیادہ گنہگار اس کا باپ تھا۔ اس وقت تو وہ اپنی بربادی قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی، اور کوئی بات کیا کرتی۔ اب تمہارا باپ ہر پل اپنی بیٹی کی اذیت کا سن کے تڑپے گا، بالکل ایسے جیسے اس نے مجھے اور معصوم بچے کو تڑپایا تھا۔ خالہ بیگم مزید بولی۔ حیات خان نے اب چاند سے نگاہیں ہٹا کے اسے دیکھا، جو بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس کے شدید ری ایکشن کا منتظر تھا، مگر اس نے ایک جواب بھی خالہ بیگم کو ان کی تلخ باتوں کا نہ دیا تھا۔ حیات خان کے دل میں عجیب سی بے چینی گل کرنے لگی۔ وہ رخ موڑتا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ خالہ بیگم مزید بول رہی تھی، اس لیے تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم اس گھر کی بہو بن کے آئی ہو۔ حیات خان تمہیں صرف اور صرف اس لیے یہاں لایا ہے کہ میرے برسوں سے تڑپتے دل کو قرار آ جائے گا، سمجھی تم؟ خالہ بیگم چہرہ موڑ کے بولی۔ نازو۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ملازمہ کو آواز دی تو وہ فوراً حاضر ہوئی۔
اسے لے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ حالہ بیگم بولی تو نازو سر ہلاتے عالیہ کو کھڑا کیا۔ وہ بت بنی اس کے ساتھ چلتی چلی گئی، نازو سے اسی راستے سے جس سے حیات خان اسے یہاں پر لایا تھا گزرتی ہوئی واپس حیات خان کے کمرے کی جانب لے آئی۔ عالیہ نے نم آنکھوں سے اس کے دروازے کو دیکھا۔ جاؤ بی بی جی تم اندر، نازو پشتو لہجے میں بول کر وہاں سے چلی گئی۔ عالیہ نے ادکولے دروازے کو دیکھا، پھر دھیرے سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی وہ دشمن جاں رخ موڑے ونڈو کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پر رخ موڑ کے اس نے سرخ آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا۔ عالیہ دروازہ پکڑے دہلیز پر ہی کھڑی تھی۔ حیات خان اسے دیکھتا دھیرے سے قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ اس کے قریب آتے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ عالیہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے ہوئی تھی، مگر دیکھا اب بھی نہیں تھا اس ہر جائی کی جانب۔ اب کیا رہتا ہے، یوں ہی نگاہ جھکائے وہ لرزتی نم آنکھوں میں آواز میں پہلا جملہ بولی تھی۔ مطلب؟ حیات خان اس کے چہرے کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ عالیہ نے اپنی نم زخمی آنکھیں اٹھا کر اب اس کی جانب دیکھا۔ محبوب کی آنکھوں کو اس حالت میں دیکھ کر دل بے دردی سے کر لایا تھا۔ حیات خان کے دل کی دنیا تہس نہس ہوئی تھی۔ سخت خول سختی سے چھٹا تھا، بازو پر سخت گرفت فوراً ڈھیلی ہوئی تھی۔ اب کون سا سچ سے آگاہ کرنا رہتا ہے حیات خان، یا اب آپ کو اپنی گھناؤنی چاہ مٹانی ہے میرے وجود سے؟ تو جلدی کیجیے، اپنا وہ گھناؤنا روپ بھی سامنے لے آئیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سر اٹھا کے تلخ لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر حیات خان کے تاثرات ایک دم بدلے تھے۔ انا فوراً بیدار ہوئی، کچھ پل پہلے جو نرمی آئی تھی آنکھوں میں فوراً رفو ہوئی تھی۔ بازو پر گرفت دوبارہ سخت ہوئی، غصے سے دوسرے ہاتھ کا حصار کمر کے گرد سختی سے کر کے اپنی جانب کھینچا تھا۔ تم شاید بھول رہی ہو عالیہ قریشی، کچھ گھنٹے پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے، ایک شرعی اور قانونی پاکیزہ تعلق بنا ہے ہمارا، پھر کیسی یہ بکواس کر سکتی ہو تم؟ اس کے الفاظ حیات خان کو اپنی روح اور انا پر لگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یوں ہی سختی سے اسے جکڑتے سرخ جلتی آنکھوں سے دیکھتے وہ گھبرایا تھا۔ عالیہ اس بات پر تلخی سے ہنسی، نم آنکھوں کے ساتھ یہ ہنسی حیات خان کے دل پر بجلی بن کے گری تھی۔ شرعی اور قانونی نہیں، بلکہ بدلے کا تعلق بنا ہے حیات خان، اور بدلے میں پاکیزگی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ کھیل کھیلا جاتا ہے، پاگل بنایا جاتا ہے، مان توڑا جاتا ہے۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے دور دھکیل کے پیچھے ہوتی وہ ضبط کھوتے چیخیں تھی۔ اب کیوں اپنی انا اور اپنی مردانگی پر چوٹ محسوس ہو رہی ہے میری باتوں سے؟ پھر اس کی جانب قدم بڑھاتی وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ حیات خان چپ چاپ کھڑا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پر زلزلے کے آثار تھے۔ بے شک دھوکہ کھانا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حیات خان بھی ایک قدم اس کی جانب بڑھتا سلگتے لہجے میں بولا۔ ہم لوگ جیسے بھی ہیں مگر تمہارے باپ سے کم ہی گھٹیا ہیں، سمجھی تم؟ عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں حیات خان، جو اپنی جنگ میں عورتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر مرد کی اولاد تھے تو مردوں سے مقابلہ کرتے نا حیات خان، میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت؟ چیختے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گال پر بکھر آئے تھے۔ مرد سے ہی تو مقابلہ کر رہا ہوں، ایک مرد کے لیے اس کی اولاد سے بڑی کمزوری اور کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے عالیہ قریشی اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتا وہ سنگ دلی سے بولا تھا۔ عالیہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، کس قدر ظالم تھا یہ شخص۔ عالیہ خان اس کی تمام باتوں کو نظر انداز کرتے زخمی لہجے میں بولی تھی۔ حیات خان کا سینے میں موجود پتھر دل پھڑ پھڑایا تھا۔ اسے لگا اگر چند پل بھی وہ اس کے سامنے مزید ٹکا تو ہار جائے گا، اور وہ اسے ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنے بستر پر پڑے باپ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ وہاں سے نکل گیا، جبکہ عالیہ نے بہتی آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھا، پھر لڑکھڑا کے وہیں قالین پر بیڈ سے ٹیک لگاتے بیٹھتی چلی گئی۔ شادی کی اگلی صبح ہی روشنیاں شہر کے لیے نکل گئی تھی۔ حیات خان کا بھی ولیمہ کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا۔ عالیہ کو حیات خان کے کمرے میں چھوڑنے تھے ہی وہ اپنے کمرے میں جا کر چینج کر کے سو گئی تھی، اس لیے عالیہ کے ساتھ ہوئے سلوک سے وہ ناواقف تھی۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس لیے اس کے والد فردوس صاحب یوں نہیں چھوڑنے آئے تھے۔ ابھی وہ روشنیہ کو چھوڑتے واپس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھے تھے کہ سیٹ پر نظر پڑی جہاں روشنیہ کا فون پڑا تھا، اور یہ لڑکی بھی نا بہت لاپرواہ ہے۔ فردوس صاحب نفی میں سر ہلاتے دوبارہ یونی کے اندر آ گئے۔ اب پتہ نہیں تھا روشنی کس جانب گئی تھی۔ تھوڑی دیر تلاش کے بعد انہیں خالی کارڈر میں نظر آ گئی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، سامنے کھڑا نومر لڑکا مسلسل اس سے بدتمیزی کر رہا تھا، جسے روشنیہ نے اب اپنے باکسنگ سٹائل میں مکہ رسید کیا تھا، مگر وہ اگلے پل پھر سیدھا ہوا اور روشنیہ کو قابو کیا۔
پھر دو صاحب غصے سے آگے بڑھے۔ بنا کچھ سوچے سمجھے انہوں نے اپنی گن نکالی جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے اور دھڑ دھڑ کی آواز کے ساتھ اس لڑکے کے سینے میں اتار دی۔ وہ وہیں گر کر ڈھیر ہوا تھا، جبکہ روشنیاں پھٹی پھٹی نگاہوں سے زمین پر گرے وجود تو کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ روشنیاں تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی کلاس کی جانب بڑھ رہی تھی جب سائڈ پر بنے کوریڈور میں ٹہلتے شارق قریشی پر اس کی نظر پڑی۔ اسے یہاں اس یونی میں دیکھ کر روشنیوں کو شوق لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شارق جو پہلے ہی کال میں بزی تھا، اس حسین لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو گاؤں میں اس کے خلاف چیخ چیخ کر بولتی تھی۔ شارق کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، اس کی جانب بڑھا۔ یہ کوریڈور بالکل سنسان تھا۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے ڈارلنگ؟ کمینگی سے بولتا وہ روشنیا کے بال پیچھے کرنے لگا تو روشنیا نے فوراً اس کا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ بکواس بند کرو، تم جیسے قاتل کو میں اس یونی میں ہرگز نہیں ٹکنے دوں گی، سمجھے تم؟ اور ریئلی تم نکلواؤ گی مجھے یہاں سے؟ یو نو میرا بھائی سبکتگین قریشی اس یونی کا HOD ہے اور وہ مجھے یہاں لائے ہیں۔ وہ غرور سے اپنے کالر اٹھا کے بولا۔ روشنیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک جانب سبکتگین قریشی اسے دلاسے دیتا تھا کہ وہ شارق کو سزا دلوائے گا، دوسری جانب اسے یہاں تک لے آیا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ روشنیا بے یقینی سے بولی۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ چلو تمہیں یقین دلواتا ہوں۔ طنزیہ بولتے ہوئے اس نے کال ملائی۔ ہیلو سبکتگین برو، روشنا کی جانب دیکھتا وہ ایک ادا سے بولا، جبکہ روشنا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بھائی آپ نے بتایا نہیں کہ گاؤں بھائی لڑکی یہاں بھی موجود ہے؟ اب یہاں آ کر میرا دماغ چاٹ رہی ہے کہ مجھے سزا دلوائے گی، اگر نہ بھی ملی تو خود دے دے گی مجھے سزا۔ سچ جھوٹ ملا کے بولتا وہ بول کے خاموش ہوا۔ روشنیا نے کاٹ کھانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ جی وہی دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا؟ وہ پھر بولا۔ کچھ دیر وہ خاموش کھڑا دوسری جانب کی بات سنتا رہا، پھر کال کاٹ دی۔ اب تو یقین ہو گیا تمہیں؟ وہ پھر اس کے بالوں کو چھوتا طنزیہ بولا۔ روشنیا نے سبت کھوتے اسے تھپڑ رسید کیا تھا۔ روتا چھوڑ گیا وہ شخص مجھے جو کہتا تھا کبھی رو مت، آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ حیات خان صبح کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عالیہ یوں ہی کل والی آف وائٹ میکسی اور زیورات میں قالین پر بیڈ سے ٹیک لگائے نیند میں تھی۔ حیات خان ایک نظر اس کے وجود پر ڈال کر کبرٹ کی جانب بڑھا، لباس نکال کے واش روم کی جانب بڑھا، مگر نظر پھر بے قرار ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کی جانب آیا اور لباس بیڈ پر رکھا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ رو دھو کر میک اپ مٹ چکا تھا، آنسو کے میٹھے نشان چہرے پر موجود تھے۔ حیات خان کے دل کی جو حالت تھی، مگر چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس نے عالیہ کے کانوں کو جھمکوں کے بوجھ سے آزاد کیا۔ عالیہ کی نیند ٹوٹی تھی۔ حیات خان اس کے نیکلس کی جانب بڑھتا ہاتھ ساکت ہوا تھا۔ اس کے جاگنے پر حیات خان بھی ہوش میں آیا تھا۔ یکدم اپنی بے اختیاری پکڑے جانے پر شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی۔ لب بھینچے وہ سیدھا ہوتا کھڑا ہوا تھا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ عالیہ کھڑے ہوتے تلخی سے تفتیشی انداز میں بولی۔ مطلب؟ حیات خان اپنی شرمندگی کے تاثرات چھپاتا سنجیدگی سے بولا۔ بتائیے نا کیا کر رہے تھے؟ فائدہ اٹھا رہے تھے میری نیند کا؟ عالیہ اس کی جانب بڑھتی مزید غصے سے بولی۔ حیات خان جذبز ہوا۔ شٹ اپ، کوفت سے کہتے وہ واش روم کی جانب جانے لگا۔ اپنی حد میں رہیے آپ، اگر آپ نے اب مجھے مزید پاگل سمجھنے کی غلطی کی، آئندہ اگر میری بے خبری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو حیات خان کے واش روم کی جانب بڑھتے قدم رکے۔ عالیہ فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ تو کیا کرو گے تم؟ وہ پلٹ کے اس کی بات بیچ میں کاٹتا سنجیدگی سے بولا۔ تو میں اے لڑکی، تم ابھی تک اسی حلیے میں ہو؟ اس سے پہلے عالیہ حیات خان کو کوئی سخت جواب دیتی، حالہ بیگم وہاں آتی سخت لہجے میں بولی تھی۔ حیات خان سر جھٹکتے واش روم میں گھس گیا۔ عالیہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ یہ حیات خان کا دیا ہوا اعتماد ہی تھا جو وہ اسے اچھی خاصی سنا دیتی تھی، ورنہ حالہ بیگم کے سامنے نہ اس سے رات کچھ بولا گیا تھا اور نہ اب۔ جلدی کرو، لباس بدلو اور نیچے آ کر سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ حالہ بیگم آرڈر دے کر چلی گئی تھی۔ عالیہ نے پریشانی سے انہیں جاتا ہوا دیکھا۔ اپنے گھر میں کھانا پکاتے وقت اپنی ماں کی وہ ہیلپ کر دیا کرتی تھی، مگر پراپر ناشتہ بنانا اسے کہاں آتا تھا۔ ابھی تو شروعات تھی، پتہ نہیں آگے کیا کچھ کروانا تھا ان لوگوں نے اس سے۔ دل گرفتگی سے سوچتی سوٹ کیس سے اپنا ڈریس نکال کے ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ چینج کر کے نیچے آئی تو کچھ لوگ لاؤنج میں پرجمان تھے۔ وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ وہاں ہے کچن، حالہ بیگم اسے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ عالیہ خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ وہاں کوئی ملازمہ نہیں تھی، یعنی سب کو اس کی مدد کروانے سے منع کر دیا تھا۔ عالیہ نے کوشش کرتے جیسے تیسے کر کے ناشتہ تیار کیا۔ پتہ نہیں یہ واقعی یہاں سب اتنا کھاتے تھے یا جان کے اسے اتنا کچھ بنوایا تھا۔ ناشتہ تیار کرتے وہ اپنی حالت سے بے خبر تھی۔
ٹیبل پر ناشتہ لگاتے سب کو بلایا۔ کچھ پراٹھے جل گئے تھے اور کچھ کا نقشہ خراب تھا، کچھ ٹھیک بنے تھے۔ انڈوں کا بھی یہی حال تھا۔ سب لوگ منہ بنائے اور باتیں بناتے ناشتہ ختم کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد حیات خان فریش ہوتا وہاں آیا تو سیدھا اس کی جان میں نگاہ گئی۔ بازوؤں پر اور کپڑوں پر آٹا لگا ہوا تھا۔ عجیب بے حال سا حال تھا۔ حیات خان سینے میں موجود سوئے دل نے انگڑائی سی لی تھی، جسے نظر انداز کیے وہ نگاہ پھیر کے چیئر پر بیٹھ گیا۔ لو، یہ بنایا ہے تمہاری نئی نویلی بیوی نے تمہارے لیے۔ خالہ بیگم نے ایک جلا ہوا پراٹھا اور انڈا نکال کے اس کی پلیٹ میں رکھا۔ عالیہ کو لگا سب کی طرح اب وہ بھی باتیں بنائے گا، مگر وہ سر جھکائے چپ چاپ ناشتہ ختم کرنے لگا۔ عالیہ نے ایک طنزیہ نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی، پھر واپس کچن میں آ کر وہاں رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اپنا تھوڑا جلا ہوا ہاتھ دیکھا تو آنکھیں پھر نم ہونے لگیں۔ ساری رات گزر گئی تھی روتے، اب تو شاید ساری عمر کا رونا تھا۔ کسی سے کیا شکوہ کرتی، خود ہی اپنے لیے زندگی چنی تھی۔ جانے کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی، جب وہاں کوئی ملازمہ آئی۔ دکھاؤ اپنا ہاتھ بی بی، وہ بولی تو عالیہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ ملازمہ اس کے جلے ہاتھ پر مرہم لگانے لگی۔ عالیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، بھلا اتنے لوگوں میں بس اسے ہی کیوں نظر آیا تھا اس کا جلا ہوا ہاتھ۔ ملازمہ مرہم لگا کر کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ یہ تو روشنیا کی یونیورسٹی کا نام بتا رہے ہیں نا؟ ناشتے کے بعد سب لوگ حویلی کے کشادہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سب سامنے لگی LED پر ایک اسٹوڈنٹ کو گولیاں مار کے قتل کر دینے کی نیوز چلنے لگی۔ وہاں آتا حیات خان بھی چونکا۔ پتہ کرو حیات، فردوس اور روشنیا بھی تو وہی ہیں، دادا جی پریشانی سے بولے۔ آپ فکر نہ کریں، میں پتہ کرتا ہوں۔ حیات خان انہیں تسلی دیتا کسی کو کال ملانے لگا۔ روشنیا حواس باختہ سی کبھی زمین پر پڑی شارق کی لاش کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے باپ کو۔ ابھی وہ ایک قاتل کو یونیورسٹی سے نکالنے چلی تھی کہ اس کا اپنا باپ کسی کو قتل کر چکا تھا۔ فردوس صاحب روشنیا کی کلائی تھامتے فوراً وہاں سے نکلے تھے، جبکہ آہستہ آہستہ وہاں سب اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز شارق کی لاش کے پاس جمع ہونے لگے تھے۔ کچھ دیر میں وہ واپس حویلی پہنچ چکے تھے۔ روشنیا ررستے وجود اور مایوس صحن سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے باپ سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ حیات خان جو انہیں کال کرنے لگا تھا، دونوں کو واپس آتے دیکھ کر چونکا۔ سب حویلی کے نفوذ بھی حیران و پریشان تھے۔ کیا ہوا، تم روشنیا کو واپس کیوں لے آئے؟ دادا جی نے پوچھا تو دونوں ہی خاموش تھے۔ بتاؤ کیا ہے یہ سب؟ خالہ بیگم بھی حیرانی سے بولی تو روشنیا کا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ رہی تھی کوئی بات تو ہے۔ دادا جی، آپ کے بیٹے نے اور میرے باپ نے کسی کو قتل کر کے آ رہے ہیں۔ روشنیا ضبط کھوتے چیخی تھی، جبکہ سب کو لگا انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا؟ دادا جی کا لاٹھی پر رکھا ہاتھ ہلا۔ ہاں دادا جی، انہوں نے قتل کر دیا ہے، شارق قریشی کا قتل۔ روشنیا کی لرزتی آواز نے سب کو زلزلے کی زد میں کیا تھا۔ حیات خان نے بے یقینی سے اپنے چاچو کو دیکھا، جبکہ پیچھے کچن سے آتی چائے کی ٹرے لیے عالیہ کے ہاتھ سے شارق کا نام سن کر ٹرے اس کے ہاتھ سے چھٹی تھی۔ کپ ٹوٹنے کی آواز نے سب نے پلٹ کر دیکھا۔ انور، جلدی لے آؤ میری واچ، ملی یا نہیں؟ سبکتگین جلدی جلدی تیار ہوتا ہوا ملازم کو آواز دیتے ہوئے بولا۔ اس نے شہر جانا تھا، آج وہ عالیہ کی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے شارق کی کال آئی تھی۔ اس کے اور روشنیا کے بیچ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وہ کوشش کر رہا تھا شارق کو عمر قید یا پھانسی نہ ہو، چند سال کی قید ہو جائے جس سے اسے غلطی کا احساس ہو، مگر اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا۔ یہ بات وہ شہر پہنچ کر روشنیا کو سمجھانا چاہتا تھا۔ انور، اس نے بالوں میں برش پھیرتے پھر اسے آواز دی تو کمرے میں آہٹ ہوئی اور گھڑی تھامے ہاتھ آگے آیا۔ وہ لے بھی آؤ یار، پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہوں۔ گھڑی تھامنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر زنانہ ہاتھ دیکھ کر بری طرح چونکا۔ فوراً پلٹ کر دیکھا تو ملالہ بیگم بھرپور چہرے پر میک اپ لگائے اپنی بڑی عمر کو کم عمری میں بدلنے کی کوشش کرتے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سبکتگین غصے سے مچھیاں بھینچتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نکاح کے دن ہی اس نے اپنے باپ اور سب کو حدود بتا دی تھی، جب سے اب تک کسی نے اسے فورس نہیں کیا تھا، مگر آج اس عورت کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ جبکہ اس کی بات پر ملالہ کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایک بیوی کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے شوہر کے آس پاس نہ تو میں بھی تو تمہاری بیوی ہوں۔ مجھے دیکھو، مجھے سراہو، میری نظر اتارو۔ اس کی جانب قدم بڑھاتی وہ مکروہ پن سے بولی تھی۔ سبکتگین قریشی کو کراہیت ہونے لگی۔ اس عورت کے بارے میں اس نے سنا تھا، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہی اس کا پہلا شوہر ہارٹ اٹیک سے مر گیا تھا۔ جیسا اس کے کیریکٹر کے بارے میں سنا تھا وہ ویسی ہی نکلی تھی۔ بکواس بند کرو، تم جیسی عورت میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ زبردستی کا توق ہو سکتی ہے، جو میرے باپ نے مجھے مجبور کر کے میرے گلے میں ڈالا ہے، مگر فکر نہ کرو، بہت جلد وہ خود تمہاری اصلیت جاننے کے بعد تمہیں میری زندگی سے بھی اور اس گھر سے بھی جلتا کریں گے۔
ملالہ سے جان چھڑوانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آسمان سے تارے توڑ کے لانا۔ وہ اس کے گال پر انگلی پھیرتی مزید مسکراتی ہوئی بولی۔ سبکتگین قریشی نے اس کی انگلی ہاتھ سے فوراً پیچھے جھٹکی۔ شٹ اپ، نکلو ابھی اسی وقت یہاں سے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے خرایا تھا۔ ملالہ ایسے ہی مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ڈیم اٹ، سر جھٹکتا وہ واچ پہننے لگا، مگر پھر خیال آتے ہی یہ گھڑی اس عورت نے چھوئی تھی، فوراً اتار کے پھینکی تھی۔ عالیہ کے لیے کوئی ناشتہ لے کر نہیں جائے گا کیا؟ قریشی صاحب میں سب ناشتے کے ٹیبل پہ موجود تھے۔ جب سبکتگین وہاں آتا اپنی چیئر سنبھالتا وہ سنجیدگی سے بولا، یہ مت بھولو خان حویلی سے ہمارے کوئی خوشگوار تعلقات نہیں ہیں۔ تمہارے کہنے پر ہم نے یہ شادی کر دی، اب مزید کوئی رشتہ داری نہیں بڑھانی ہم نے۔ لطیف صاحب اسے دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولے تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر بھائی صاحب ایسے ہمیں عالیہ کی خیر خیریت کیسے معلوم ہوگی؟ ہمیں کسی کو تو وہاں بھیجنا چاہیے۔ حنیف قریشی کچھ پریشانی سے بولے تو سب نے تائید کی، جبکہ لطیف قریشی نے غصے سے کپ پرچ میں پٹخا۔ میں ایک بار کہہ دیا نا تمہارا کوئی تعلق نہیں ان لوگوں سے، اور تم کیوں بھول رہے ہو؟ تمہاری بیٹی نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے، اب اس کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں کسی چیز کے۔ سبکتگین قریشی نے افسوس سے باپ کو دیکھا، جو اپنی انا میں کسی کا بھی نہ سوچتے تھے۔ مزید ان کے سامنے بولنے کی کسی کی ہمت نہ تھی۔ یہ شارق کہاں ہے؟ کچھ پل بعد وہ پھر بولے، شارق کو میں نے صبح ہی شہر یونی کے لیے روانہ کر دیا تھا، یہاں رہے گا تو مزید بگڑے گا۔ سبکتگین قریشی ناشتہ کرتے سنجیدگی سے بولا۔ بولتے ناشتہ کرنے لگے کہ کچھ دیر بعد سبکتگین قریشی کا موبائل رنگ ہوا۔ یونی سے ہی کال تھی۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ابھی وہ ہیلو بھی نہ کہہ پایا تھا کہ دوسری جانب سے دی گئی خبر نے اس کے اوزان خطا کی تھے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ لطیف قریشی سبکتگین کا زرد پردہ چہرہ دیکھ کر بولے تھے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں لرزنے لگا تھا، جو اس نے دھیرے سے ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا، کچھ بتاؤ گے؟ امامہ بیگم کے دل وسوسے سے گھرنے لگے تھے۔ وہ وحشت زدہ آواز میں بولی، فردوس خان نے شارق کو قتل کر دیا ہے۔ سبکتگین قریشی کی لرزہ خیز آواز گونجی تو سب کے رنگ اڑے تھے۔ نہیں، امامہ بیگم روتی ہوئی ٹیبل سے کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا دردناک رونا قریشی ہاؤس میں گونجنے لگا۔ ماما، سبکتگین آگے بڑھتا نم سرخ جلدی آنکھوں سے انہیں سنبھالنے لگا۔ لطیف قریشی بھی بس ڈھہ جانے کو تھے۔ حنیف صاحب نے بمشکل انہیں سنبھالا ہوا تھا۔ میں آپ سب نے پلٹ کے عالیہ کی جانب دیکھا جو بے یقینی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا تم نے لڑکی اتنا قیمتی ٹی شرٹ توڑ دیا؟ حالہ بیگم اسے دیکھتے غصے سے چلائی تھی۔ کیسے لوگ ہیں آپ، انسانوں کو جانور سمجھتے ہیں، اور ٹی شرٹ کی اتنی فکر ہے آپ لوگ؟ وہ تلخی سے چلائی تھی۔ اس کے چلانے پر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ چپ کرو، تم جاؤ اپنا کام کرو جا کے، کوئی بڑی بات نہیں، حالہ بیگم درستگی سے بولی، جبکہ عالیہ کی بس ہوئی۔ کیوں جاؤں میں؟ جانتے بھی ہیں مرنے والا کون تھا؟ میرا کزن، میرا بھائی تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں؟ وہ روتی ہوئی پھر چلائی تھی۔ سب چپ کھڑے تھے، صرف حالہ بیگم ہی عالیہ کو جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک قاتل بھی تھا، یہ مت بھولو، اب کے دادا جی کی آواز گونجی تھی۔ اور آپ کے بیٹے نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک قاتل ہے۔ بکواس بند کرو لڑکی، ورنہ زبان کھینچ لوں گی حلق سے۔ حالہ بیگم گررائی تھی۔ حیات خان ٹینشن سے اپنی پیشانی مسلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ حنیف قریشی سے بدلہ لیا جا رہا تھا، حنیف قریشی کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، یا حیات خان کو؟ جبکہ روشنیاں حیرت سے کل کی دلہن کے ساتھ سب کا بیہیو دیکھ رہی تھی۔ بہت بے حس ہیں آپ لوگ، یہ مت بھولے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ سب جو آپ کر رہے ہیں نا، اس کا مکافات عمل ضرور ہوگا آپ کے ساتھ۔ عالیہ روتی ہوئی بولی تو روشنیہ کو لگا اس کی روح گھائل ہو رہی ہو جیسے۔ اس گھر کی بیٹی تو وہی تھی۔ بکواس بند کرو لڑکی، حالہ بیگم کا ضبط ہوتے ہاتھ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے ان کا باری ہاتھ عالیہ کے منہ پر نقش و نگار بنا تھا۔ حیات خان فوراً آگے بڑھا تھا۔ خدا کے لیے بس کیجیے آپ لوگ، وہ عالیہ کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ یہ وقت آپ آگے کا سوچنے کا ہے، اس کے ساتھ بحث کرنے کا نہیں۔ سب کو دیکھتا وہ تلخی سے بولا تھا، صحیح کہہ رہا ہے حیات، اب سوچو کیا کرتا ہے۔ قریشی کبھی اپنے لڑکے کے خون ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ دادا جی خاموش کھڑے فردوس صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے، باہر سے ملازم بھاگتا ہوا آیا تھا۔ وہ باہر سبکتگین قریشی آیا ہے، اندر آنے کے لیے تل ملا رہا ہے۔ ملازم کی بات پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یقیناً وہ باخبر ہو چکا تھا شارق کے قتل سے۔ چھوڑو مجھے، کہاں چھپ کے بیٹھا ہے اب وہ قاتل شخص، کبھی بچ نہیں پائے گا وہ ہم سے۔ سبکتگین قریشی پولیس کی نفری کے ساتھ وہاں کھڑا زبردستی اندر گھسنے کے در پر تھا، مگر حویلی کے گارڈز مسلسل رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ چھوڑو اسے، حیات خان پشت پر ہاتھ باندھے وہاں آ کر سبکتگین کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا، جو بکھرے حال اور سرخ سوجی آنکھوں سے وہاں موجود تھا۔
نکالو فردوس خان کو ابھی کے ابھی گرفتاری دے دو اپنی۔ سبکتگین قریشی غصے سے حیات خان کو دیکھتا دھاڑا۔ وارنٹ؟ حیات خان اسے دیکھتا سنجیدگی سے بولا، بکواس بند کرو، تم میں سے کسی وارنٹ کا انتظار نہیں کروں گا، سمجھے؟ تم نکالو اسے باہر، ورنہ اندر جا کر خود کھینچ کر نکالوں گا میں اسے۔ وہ پھر دھاڑا، بنا وارنٹ تو تم میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے سبکتگین قریشی۔ حیات خان کا سرد لہجہ اسے مزید آگ لگا گیا۔ جان بوجھ کے کیا ہے تم لوگوں نے یہ سب؟ جب تم جیسے لوگ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو وہ جنگل کے شیر سے کتے ہی لڑاتے ہیں۔ حیات خان وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا قررایا تو حیات خان نے طنزیہ اسے دیکھا، تمہارے بڑوں میں یہ عادتیں تھیں شیر کے ساتھ کتے لڑوانے کی، اب حیات خان ان کے مقابل ہے، جس کے مقابل 100 شیر بھی آ جائیں تو ڈھیر ہو جائیں گے۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا فردوس خان کے جرم میں اس کا ساتھ دینے کا، مگر سبکتگین قریشی کی سیخ پا باتوں کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ اس سے پہلے سبکتگین قریشی کوئی جوابی کارروائی کرتا، روشنیہ بھاگتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ سبکتگین قریشی نے اسے جن نظروں سے دیکھا، روشنیہ کے دل کی دھڑکنیں سست پڑیں۔ وہ تیزی سے حیات خان کی پشت پر کھڑی روشنیہ کی جانب بڑھا۔ حیات خان نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ کہا تھا نا تم سے میں نے، اور روشنیہ کا بازو جکڑ کے سرد لہجے میں بولا، کہا تھا میں نے سزا دلواؤں گا اسے، مگر نہیں یقین تھا نا تمہیں مجھ پر؟ اسے جھٹکا دیتا وہ سرخ آنکھوں سے گرایا تھا۔ روشنیہ نے نفی میں سر ہلایا، اسے اب تمہارے باپ کو میں سزا دلواؤں گا۔ ایسی بات نہیں، روشنیہ نے بولنے کی کوشش کی، مگر وہ جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ روشنیہ نے زخمی نظروں سے اس کی پشت دیکھی۔ وہ بے جان قدموں سے اندر آئی، مگر اپنی ماں اور خالہ بیگم کی سرگوشی میں بات سنتی چونک گئی۔ ان سب کا یہی حل ہے، آج ہی ہم حیات اور روشنیہ کا نکاح کروا دیں گے۔ روشنیہ کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔ سوچا بھی نہیں تھا کبھی اس کی اور سبکتگین قریشی کی محبت کا انجام یہ ہوگا۔ حیات خان اور روشنیہ کے نکاح کی بات حویلی میں پھیل گئی۔ وہ چاروں اپنے کمروں کی ونڈوز میں خاموش دل ویران دل کے ساتھ گمسم۔ تم اپنی بیٹی سے برداشت نہیں ہوا، میرا بھائی آزاد پھرتا اس لیے مار دیا۔ کھڑے تھے، دھڑکنیں بالکل خاموش تھیں۔ قصہ پرانا عشق کا، دشمن زمانہ عشق کا، الٹا نشانہ عشق کا، راتیں جگائے عشق عشق، جی کو جگائے عشق عشق، پاگل بنائے عشق عشق۔ سرد موسم کی گہری یکبستہ راتیں جن میں کچھ نفوس نرم و گرم آرام گاہیں ڈھونڈتے ہیں، ان چاروں کو ہی آرام گاہیں میسر تھیں، مگر وہ بے حس بنے ٹھٹرتی ہواؤں کے ساتھ کھڑکی میں کھڑے اپنے نصیب پر مبتسم تھے۔ روشنیہ جو کسی کے ساتھ بھی ہوئی ظلم و زیادتی پر بھڑک جایا کرتی تھی، اس کے نام کا اثر تھا یا قدرت نے اس کی نیچر میں ہی رکھا تھا؟ شروع سے وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ اپنی اسی عادت سے مجبور وہ آج یہاں ان حالات تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا ہمیشہ سچ کی جنگ لڑتے ایک دن اس کے مقابل اس کا اپنا باپ ہوگا۔ آج جس نظروں سے سبکتگین قریشی اسے دیکھ کر گیا تھا، وہ جان گئی تھی یہ وہ سبکتگین قریشی نہیں تھا جو اس کا دوست، اس کا غمخوار اور اس کی محبت تھا۔ ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ ایک ہیرو کی مانند ہوتا ہے، مگر آج اس کا باپ قاتل بن گیا تھا۔ کیوں؟ کھڑکی سے سر ٹکائے وہ سسک کے رو پڑی۔ سبکتگین قریشی بادلوں میں چھپے چاند کو تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ شارق کی تدفین سے فارغ ہو کر لوٹا تھا۔ اس کے کانوں میں شارق کی آخری الفاظ گونجے تھے، بھائی یہ لڑکی کہہ رہی ہے مجھے ضرور سزا دلوائے گی۔ سبکتگین قریشی نے اذیت سے آنکھیں میچیں۔ شارق اسے بالکل اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا، پھر بھی وہ اس کے کیے کی سزا اسے دینا چاہتا تھا۔ کتنا یقین دلوایا تھا اس نے روشنیہ خان کو، وہ اس کے ساتھ ہے، اس پر بھروسہ رکھے، وہ خود شارق کو سزا دلوائے گا۔ پھر بھی اس لڑکی کو یقین نہ تھا۔ بس تم میرا ساتھ دیتی تو بادلوں میں چھپے چاند نے اپنی جھلک دکھائی تھی۔ اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ تم ساتھ رہو تو تھکاوٹیں سکون ہو سکتی ہیں، خسارے سارے نفع ہو سکتے ہیں۔ تم ساتھ رہو تو عمر کبھی ضائع نہیں ہوگی، ہم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تم ساتھ رہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کے باوجود۔ حیات خان کی آنکھیں نم سی تھیں۔ محبوب پانے کے لیے لوگ عمریں تیاگ دیتے ہیں، کہیں جان کی بازی ہار دی جاتی ہے۔ یہاں قدرت نے اس کے نصیب میں محبوب لکھ دیا تھا، مگر وہ کتنا بد نصیب تھا، اسے اپنی ملکیت میں پا کر بھی تنہا تھا۔ وہ روشنیہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، ہوش سنبھالتے ہی وہ اس رشتے کے خلاف تھا، مگر اب جو حالات پیدا ہو گئے تھے وہ انتہائی مجبور اور بے بس سا ہو گیا تھا۔ اب تک دادا جی اور فردوس صاحب نے اس مسئلے کا حل روشنیہ کو بنی کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ وہ جانتا تھا سبکتگین جلد ہی فردوس خان کو گرفتار کروا لے گا، جو اپنی کوششوں سے بچے ہوئے تھے۔ خالہ بیگم کا کہنا تھا اس سے پہلے دادا جی کے دماغ میں یہ سوچ آئے، اس لیے انہوں نے حیات خان کو تیار کر کے حویلی میں روشنیہ اور اس کے نکاح کی خبر چلا دی تھی۔
حیات خان کو بھی یہی گمان تھا کہ دادا جی اور فردوس خان اس مسئلے کا حل وہیں ہی نکالیں گے، جو ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ گہرا سانس لیتے وہ ونڈو کے پاس سے ہٹ گیا۔ رات کافی گہری ہو رہی تھی۔ عالیہ اب تک روم میں نہیں آئی تھی۔ حیات خان نے دروازے کی جانب دیکھا۔ صبح حالہ بیگم سے ہوئی بحث کے بعد وہ اسے دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔